الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وبارك وسلم تسليما. باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين. وبه قال حدثنا عبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان الدمشقي قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن العلاء يعني بن زبير قال حدثني يحيى بن أبي مطاع قال سمعت الإرباض بن سارية يقول قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فوعظنا موعظة بليغة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، فقيل يا رسول الله وعظت موعظة مودع فعهد إلينا بعهد، فقال عليكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن عبدا حبشيا وسترون من بعد اختلافا شديدا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وإياكم والأمور المحدثات فإن كل بدعة ضلالة. وبه قال حدثنا إسماعيل بن بشر بن منصور وإسحاق بن إبراهيم السباق قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن معاوية بن صالح عن زمرة بن حبيب عن عبد الرحمن بن عمرو السلمي أنه سمع الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه يقول وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة ظرفت منها العيون وبجلت منه القلوب، فقلنا يا رسول الله إن هذه لموعظة مودع فماذا تعهد إلينا؟ قال قد تركتكم على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها بعدي إلا هالك من يعيش منكم فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بما عرفتم من سنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ وعليكم بالطاعة، وإن عبد حبشيا فإنما المؤمن كالجمل الأنف حيثما قيد قادر. وبه قال حدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عبد الملك بن الصباح المسمعي قال حدثنا ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن عبد الرحمن بن عمرو عن الإرباض بن سارية رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فوعظنا موعظة بليغة فذكر نحوه. جزاك الله. اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے. کیا گیا کیا گیا آپ کی خدمت میں رکھ رہا تھا. اللہ کرے بھائی چل پڑے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کل میں نے فارسی قرأت کا آپ کو ایک نمونہ دکھلا دیا تھا. فارسی میں قرأت کیسے ہوتی تھی پہلے اس کا یعنی فارسی بہت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فارسی میں قرأت کے جواز کا فتویٰ دیا تھا. اس کا ایک نمونہ آپ کے سامنے پیش کر دیا تھا. اگر فارسی میں قرأت ہوتی تو یوں ہوتی یا رکھان یعنی سورہ فاتحہ کا ترجمہ فارسی میں کر دیں وہی فارسی قرأت.
کل وجہ ہی بیان کر دی تھی نا آپ کے سامنے. لیکن بعد میں حضرت امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اس قول سے رجوع فرما لیا. وفات سے 3 دن پہلے میں. باب اتباع سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ حضرات کی خدمت میں رکھ کر رہا تھا کہ سنت کا ذکر ادلہ شریعہ میں بھی ہے. کہ ادلہ شریعہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں. کتاب اللہ، سنت رسول اللہ، اجماع امت اور قیاس. ایک سنت کا معنی ہے، آپ نے اصول شاشی ورہ میں پڑھا ہوگا، الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین. سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر چلا جائے، جس کو ہے جو دین کے اندر رائج ہو جائے گا. سنت کا ایک معنی الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں المسلوکۃ جس کے اوپر چلا جائے. سلوک سے ہے نا، سلوک کا معنی چلنا ہوتا ہے. جیسے سالک کسے کہتے ہیں؟ جو اپنی اصلاح کے راستے پر چلے، اپنے ظاہر باطن کی اصلاح کی فکر کرے، کوشش کرے نا. تو سنت کا ایک معنی یہی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین، کہ سنت اس راستے کو کہتے ہیں جس کے اوپر دین میں چلا جائے، جو دین کے اندر رائج ہو. اس معنی کے اعتبار سے سنت کا اطلاق پورے دین پر ہوتا ہے، عقائد پر، عبادات پر، معاملات پر، فرائض، واجبات، سنن، مستحبات، سب پر ہے سنت کا اطلاق ہوتا ہے. کبھی کبھی جلسوں میں ہوتا ہوں، عوام کا مجمع ہوتا ہے، تو ان کی خدمت میں بھی عرض کر دیتا ہوں کہ اتباع سنت کوئی مشکل نہیں یاد رکھنا ہے. اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. اتنا کہنے سے ان کو بھی حوصلہ مل جاتا ہے الحمدللہ، کہ اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. دیکھو، سنت کا معنی طریقہ ہے، جس میں نے بھی عرض کیا. سنت کا معنی طریقہ ہے. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے. نماز پڑھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، روزہ رکھنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، زبان سے سچ بولنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ، قرآن پاک کی تلاوت کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ. یہ قدم قدم پر اللہ نے اپنے خوشی کے بہانے پلا رکھے ہیں. تو اتباع سنت کوئی مشکل نہیں، بہت آسان. کتنی سنت ایسی ہیں جن پر بہت سے مسلمان پہلے سے ہی عمل کریں. اب سلام کرنا آپ کا پیارا نورانی طریقہ ہے. اب آپ دیکھ لیں، جب بھی مسلمانوں کی ملاقات کی ابتدا ہی اتباع سنت سے ہے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. صحیح نہیں، کبھی کبھی عرض کر دیتا ہوں مجلس میں کہ ساری سنتوں پر صرف ہم ہی عمل نہیں کر رہے، کچھ اور لوگ بھی عمل کر رہے ہوتے ہیں. الحمدللہ ایسا نہیں یار وہ کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ دیکھو، اطعموا الطعام، کھانا کھلاؤ. اب آپ بتائیں، جو کھانا کھلانے والی سنت ہے اس پر کون عمل کرتے ہیں؟ ہمارے طلباء تو کھانے والوں میں سے بیچارے.
یہ کھانا کھلانا، اس کے اوپر تو آپ دیکھ لیں عام طور پر جو اہل ثروت حضرات ہیں جو آپ کے ایک ایک لقمہ خدمت کر رہے ہیں وہی سنت کے اوپر عمل کر رہے ہیں. خیر آپ بھی انشاءاللہ کریں گے یا نہیں الحمدللہ. آخر طلباء میں بھی اللہ نے جذبہ ہوتا ہے الحمدللہ. لیکن بہرحال ہر مسلمان میں اللہ تعالیٰ نے جذبہ خیر رکھا ہوا ہے الحمدللہ. تو میں مدینہ منورہ میں تھا. مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی، یہ کتابوں والے ساتھی آ گئے، یہ پہلے ساتھی ہے خالی کتابیں رکھی ہیں آ گئے یا پیچھے بیٹھے، شاید پیچھے بیٹھ گئے. چلو آگے ہوں گے، امید ہے پیچھے آگے ہوں گے انشاءاللہ. امید ہے الحمدللہ. مجھے بھی اندازہ ہے صبح سے آپ بیٹھے ہوتے ہیں. چلو تھوڑا سا درمیان میں کچھ اپنی ہے، بعض دفعہ کچھ وضو کی تیاری کرنی ہوتی ہے، کچھ اور بعض. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے. اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی. میں مدینہ منورہ میں تھا. وہاں اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی. عشاء کی نماز مسجد نبوی شریف میں اللہ تعالیٰ نے ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائی. پھر عشاء کی نماز کے بعد ہمارے مدینہ منورہ میں نیک عالم دین حضرت مولانا عبداللہ فصیح الدین صاحب، سید عبداللہ فصیح الدین صاحب سادات میں سے ہے. وہ فرمانے لگے کہ ہمارا وہاں تو بیوت میں گھروں میں ہی گشت ہوتا ہے. فرمایا آج ہمارا گشت تھا تو چلو آپ چلیں. کچھ تھوڑی سی لوگ گشت کے بعد بیان ہے، کچھ تھوڑی سی آپ خیر کی بات آپ مگر آپ وہاں جا کر لیں. تو پھر میں ان کے ساتھ چلا گیا. واپسی پر کچھ احباب گھر پہنچانے کے لیے مدینہ منورہ میں جہاں رہائش تھی وہاں پر پہنچانے کے لیے تشریف لائے. وہاں ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، جن کا چند ماہ پہلے ہی انتقال ہوا، جو مدینہ منورہ میں تقریباً 45 سال تک مقیم رہے. یاد رہوں تو مدینہ منورہ کے کچھ احباب گھر پہنچانے کے لیے تشریف لائے. تو گھر پر پھر ہمارے بزرگ حضرت مولانا عبدالقادر صاحب رحمہ اللہ تعالی، ان کا قیام اسی گھر میں ہی تھا. تو ہمارے بزرگ حضرت مولانا قادر صاحب رحمہ اللہ تعالی مدینہ منورہ کے احباب کو فرمائے لگے کہ تم مدینہ منورہ میں اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارو، کہ تم مدینہ منورہ میں اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارو. پھر فرمانے لگے ایک آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، مشرق میں ہو مغرب میں، اس کی دوری حضوری سے کم نہیں ہے. یاد رہے وہ دور رہ کر مدینہ منورہ میں ہے، حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. یہ نصیحت فرمائی ان کو کہ تم مدینہ منورہ میں اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزارو. پھر فرمائے ایک آدمی اتباع سنت کے ساتھ زندگی گزار رہا ہے، وہ دنیا کے جس کونے میں موجود ہو، مشرق میں ہو مغرب میں ہو، اس کی دوری حضوری سے کم نہیں ہے. وہ دور رہ کر مدینہ منورہ میں ہے اور حضور کی روح مبارک کو ٹھنڈک پہنچا رہے ہیں. پھر فرمائے لگے سنت کی مثال، فرمایا نورانی تار کی طرح ہے. سنت کی مثال نورانی تار کی طرح ہے. فرمایا بلب یہ تار کے ساتھ جڑا ہوا ہو، چاہے وہ ہزاروں میل کے فاصلے پر ہو، سینکڑوں میل کے فاصلے پر ہو، وہ بلب خود بھی روشن ہوگا اور آس پاس کے ماحول کو بھی روشن کرے گا. فرمایا سنت کی مثال نورانی تار کی طرح ہے. فرمایا
اللہ اس کا منبع اور مرکز یا رب وہ گنبد خضرا ہے، یہ نور یہ گنبد خضرا سے آ رہا ہے۔ فرمائے سنت کے نور سے جو بھی جڑ گیا ہے سنت کے نور سے وہ خود بھی منور ہوگا اور پورے علاقے کو پورے عالم کو منور کرے گا اور روشن کرے گا۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی طبیعت کیا اتباع سنت ہے۔ سنت کا ایک معنی ہے الطریقۃ المسلوکۃ فی الدین ہے، سنت کا بڑا مقام ہے۔ حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مجدد علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ شاید خال اپنے اساتذہ ہے، اپنے شیوخ کی خدمت میں پڑھا ہوگا حجیت حدیث کے متعلق ان اللہ یبعث لہذہ الامہ علی راس کل 100 سنۃ من یجدد لها دینہا، کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر، میرے حضرت نے بھی یہی معنی کیا ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال کے سرے پر ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے جو دین سے بدعات کی میل کچیل کو اس طرح پاک اور صاف کرے گا جس طرح دھوبی سفید کپڑے سے میل کچیل کو صاف کرتا ہے۔ الحمد ہے، ہاں بالکل۔ اللہ راسی میں خیر اس کا معنی ویسے نہیں، 100 سال کے سرے پر۔ میں سعودی عرب میں ریاض شہر میں تھا، ریاض شہر میں یہ نجد کا علاقہ ہے، نجد کا شیخ عبدالوہاب نجدی رحمۃ اللہ علیہ یہ اسی علاقے کے تھے یا کام، ان کی وہاں پر مسجد بھی ہے۔ کچھ مسائل میں کوئی ہے شدت تھی یا رکھنا توحید کا نہ غلبہ تھا تو اس لیے کچھ مسائل میں کچھ شدت تھی یا وہاں۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے۔ تو وہاں ریاض شہر میں ایک کتاب کا مطالعہ کر رہا ہوں، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے مطالعہ کر۔ اس میں پھر ایک یہ لفظ لکھا ہوا تھا کہ علی راسی کا لفظ یہ مقحم ہے، زائد ہے، اقحام سے ہے کہ علی راسی کا لفظ یہ مقحم ہے، زائد ہے۔ تو اب مطلب یہ ہوگا کہ بے شک اللہ تعالیٰ ہر 100 سال میں ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے، خواہ وہ صدی کے شروع میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو، یا رکھنا ہے یہ مطلب یہ ہے کہ ہر صدی میں ہر 100 سال میں ایک مجدد کو مبعوث فرمائیں گے۔ پھر مجدد یہ فرد واحد بھی ہو سکتا ہے اور ایک جماعت بھی ہو سکتی ہے، یا فرد واحد جس سے چاہے لا۔ بعض دفعہ علاقے کے اعتبار سے اللہ پاک کی ذات اللہ تعالیٰ کسی عالم ربانی سے ہے اپنے دین کی اشاعت کا اور حقانیت کا اللہ تعالیٰ کام لے لیتے ہیں۔ بعض سے بات بڑھ جاتی ہے۔ اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرمائے لگے ہیں یہ مساجد یہ ہدایت کی منڈیاں ہیں، ہدایت کی منڈیاں۔ ہاں کہ وہ مسجد کے جس میں ایک عالم ربانی موجود ہو وہ مسجد وہ ہدایت کا مرکز ہے، رحمہ اللہ وہ ایمان کا نور کا مرکز ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مہربانی فرمائے، اللہ تعالیٰ۔ اگلی بات چلو بھائی گھڑی ہے ساتھ ساتھ کیا کریں، اللہ تعالیٰ چلو جتنا بھی ہو جائے ایک لفظ ہی مل جائے فائدے سے خالی نہیں، الحمدللہ۔ دیکھو اللہ تعالیٰ مقدار کو نہیں دیکھتے، اللہ تعالیٰ اندر کے جذبے کو دیکھتے ہیں، خلوص کو دیکھتے ہیں۔ اخلص فی عملک یکفی کا قلیل من العمل، یا رکھنا اخلاص سے تھوڑا سا عمل بھی بہت ہے۔ اللہ برکت عطا فرمائے۔ چلو مزید پھر آگے بڑھیں گے جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ یہ بعد میں دینا، پھر پرچی اللہ کرے بعد میں دے دینا پرچی۔